تم ایسا لباس مت پہنو جس میں ننگی نظر آؤ۔ عورتوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے روزے رکھتی رہے اور اپنی آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تابع دار ہو تو ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت کثرت سے نفل نمازیں اور روزے اور خیرات کرتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، فلانی عورت نفل نماز میں اور روزے اور خیرات کچھ زیادہ نہیں کرتی، یوں ہی کچھ پنیر کے ٹکڑے لوگوں کو کھلا دیتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، میں نے تم کو دوزخ میں بہت دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، تم پھٹکار سب چیزوں پر بہت ڈالا کرتی ہو، یعنی لنتن کرتی ہو، کوستی ہو اور شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو اور اس کی دی ہوئی چیزوں کی بہت ناقدری کرتی ہو۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں، یعنی عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے، مرد جمعہ اور جماعت اور عیادت مریض اور حضور جنازہ اور حج و عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر دے کہ تمہارے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا حق ہے، شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے مطابق چلنا یہ نیک اعمال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں اس کو نہ خوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے تو جنت میں جو حور اس شوہر کو ملیں گی وہ کہتی ہیں، خدا تجھے گرک کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تیرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عزت آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ تو محبت اور لاغ کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت دوسری عورت سے اس طرح نہ ملے کہ اپنے خاوند کے سامنے اس کا حال اس طرح کہنے لگے جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے نہیں دیکھا میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی، کپڑے پہنی ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اتراع کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت سے معلوم ہوں، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے گی قیامت میں اسی سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف رکھتے تھے، آپ نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے، وہ اونٹنی چلنے میں کمی کرتی ہوگی۔ اس عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا، تجھے خدا کی مار ہو، لعنت ہو، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوسنے اور لعنت کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کے اونٹنی پر سے اتار دو، یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اور تنبیہ کے واسطے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتی ہے اسی کو لن تن کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے بخار کو برا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہوا تھا جس نے اس کو پکڑ کے باندھا ہوا تھا، نہ اس کو کھانے کو دیا نہ اس کو چھوڑا، یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اسی طرح جانور پال کر اس کے کھانے پینے کی خبر نہ لینا عذاب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مرد اور عورت 60 برس تک خدا کی عبادت کرتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو شریعت کے خلاف وصیت کر کے دوزخ کے قابل ہو جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ فلاں وارث کو اتنا مال دے دینا اور فلاں وارث کو اتنا مال دے دینا۔ وصیت کے مسئلے کسی عالم سے پوچھ کر اس کے موافق عمل کریں، کبھی اس کے خلاف نہ کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ ویورز، اگر آپ کو اسلامی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔